بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جوانی صرف چہرے پر نہیں، سوچ میں بھی ہونی چاہیے۔ ہر روز تھوڑا سا پسینہ سالوں کا بڑھاپا روک دیتا ہے۔ صبح جلدی اٹھنے والوں کی جلد دیر سے ڈلتی ہے۔ صحت مند کھانا اور خوش رہنا بڑھاپے کو روکتا ہے۔ زیادہ پانی پینا جلد کو ہمیشہ تر و تازہ رکھتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر بلائی کرنا چاہتا ہے اسے بیماری کی تکالیف اور دیگر مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے فرمایا، بچوں میں 5 خوبیاں ایسی ہیں کہ اگر بڑوں میں بھی اپنے رب کے ساتھ ہوتی تو وہ اللہ کی ولی بن جاتے۔ رزق کی فکر نہیں کرتے، بیمار ہونے پر اپنے خالق سے شکوہ نہیں کرتے، سب مل جل کر کھانا کھاتے ہیں، جب ڈرتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں، اور اگر آپس میں لڑ پڑے تو فوراً صلح کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو کسی معاملے میں مشورہ دیا حالانکہ وہ جانتا ہے کہ بہتری اس کے علاوہ کسی دوسری صورت میں ہے، تو اس نے اس سے خیانت کی۔ ناظرین، 2 چیزیں انسان کا ذہنی سکون چین لیتی ہیں، بار بار شکایت اور ضرورت سے زیادہ موازنہ۔ پہلے والا روح پر بوجھ ڈالتا ہے، یہاں تک کہ وہ اسے برداشت کرنے سے قاصر ہو جاتی ہیں، جبکہ بعد والا انسان کو نعمتوں کی قدر سے اندھا کر دیتا ہے اور شکایتوں پر اتر آتا ہے۔ ناظرین، ٹھنڈے پانی سے نہانے سے اچھی نیند آتی ہے۔ یہ سر میں خون کی گردش کو بہتر بناتا ہے۔ یہ مدافعتی نظام کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے باقاعدگی سے نہانے سے جسم میں اینڈروفن ہارمون کی سطح بڑھ جاتی ہے۔ اس سے تناؤ کم ہوتا ہے اور دماغی صحت بہتر ہوتی ہے۔ البتہ دل کے امراض میں مبتلا افراد کو ٹھنڈے پانی سے نہانے سے گریز کرنا چاہیے۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے دل کے امراض میں مبتلا افراد کی خون کی شریانیں سکڑ جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ٹھنڈا پانی بلڈ پریشر اور دل کی دھڑکن کو بڑھاتا ہے، اس لیے دل کے امراض میں مبتلا افراد کو ٹھنڈے پانی سے نہانے سے گریز کرنا چاہیے۔ کمزور قوت مدافعت والے افراد کو ٹھنڈے پانی سے نہیں نہانا چاہیے۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے زکام اور فلو جیسی بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ پہلے ہی نزلہ اور زکام میں مبتلا ہیں انہیں بھی ٹھنڈے پانی سے نہانے سے گریز کرنا چاہیے۔ جو لوگ کسی بیماری سے صحت یاب ہو رہے ہیں یا کیموتھراپی جیسے علاج سے گزر رہے ہیں انہیں بھی ٹھنڈے پانی سے نہانے سے گریز کرنا چاہیے۔ اس سے قوت مدافعت پر دباؤ بڑھتا ہے۔ آج کل بہت سے لوگ ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہیں، ایسی حالت میں انہیں ٹھنڈے پانی سے نہیں نہانا چاہیے۔ ناظرین، واش روم میں موبائل استعمال نہ کرنا، کیونکہ اس کا ماحول جراثیم سے بھرا ہوتا ہے۔ جب آپ موبائل ساتھ لے جاتے ہیں تو یہ جراثیم اس کی اسکرین اور باڈی پر لگ جاتے ہیں۔ بعد میں جب آپ موبائل کو منہ یا ہاتھ کے قریب لاتے ہیں تو یہ انفیکشن پھیلانے کا باعث بن سکتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جب آپ کو رفع حاجت کی ضرورت محسوس ہو تو فوراً ٹوائلٹ کا استعمال کریں۔ اپنے آپ کو رفع حاجت سے روکنے کی اس عادت کو اپنانا غلط ہے۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ پاخانہ میں تاخیر جسم اور صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ بہت سے لوگ جب کسی رشتہ دار کے گھر جاتے ہیں یا طویل سفر پر جاتے ہیں تو بیت الخلاء نہیں جاتے۔ یہ شرمندگی یا تکلیف کی وجہ سے ہو سکتا ہے، لیکن رفع حاجت سے متعلق کسی بھی شرمندگی کو ایک طرف رکھنا ضروری ہے۔ جان بوجھ کر زبردستی پاخانہ روکنے سے پاخانہ سخت ہو جاتا ہے، یہ دائمی قبض کی طرف جاتا ہے۔ قبض کے ساتھ افارہ اور پیٹ میں درد جیسے مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔ اس حالت سے بچنے کے لیے جب رفع حاجت کی خواہش ہو تو فوراً بیت الخلاء جانا چاہیے۔ زیادہ دیر تک پاخانہ روک لینے سے آپ کے مقد کے پٹھوں پر دباؤ بڑھ جاتا ہے، پاخانہ سخت اور خشک ہو جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سے بواسیر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ مسلسل پاخانہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں ان میں بڑی آنت کے کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ بڑی آنت میں مستقل سوزش کا سبب بنتا ہے، بیکٹیریا کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ ماہرین صحت نے خبردار کیا ہے کہ اگر آنکھوں میں نقصان دہ بیکٹیریا بڑھ جائے تو کئی بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ پاخانہ روک لینے سے آنت میں بیکٹیریا بدل جاتے ہیں، خاص طور پر آنتوں کی حرکت میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔
جب یہ رکاوٹ ہوتی ہیں تو نقصان دہ بیکٹیریا کی افزائش بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، رات کو سونے سے قبل آنکھوں میں سرما ڈالیں، یہ سنت بھی ہے اور آنکھوں کے لیے مفید بھی۔ یہ نظر کی کمزوری کو دور کرتا ہے اور قوت بصارت میں بے فنا اضافہ کرتا ہے۔ اگر آپ کو قبض کی شکایت رہتی ہے تو ٹھنڈا پانی پینے سے گریز کریں۔ جن لوگوں کے جسم پر موٹافا حاوی ہو جائیں وہ لوگ لیمو کا رس پانی میں ملا کر پی لیا کریں، چند دنوں میں وزن کم ہونے لگے گا۔ اگر ہر وقت آپ کی ٹانگوں اور جوڑوں میں درد رہتا ہے تو پانی کا زیادہ استعمال کریں۔ ٹانگوں میں درد کی سب سے بڑی وجہ پانی کی کمی ہوتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق نیند دل کی صحت کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ نیند کی حالت دل دھڑکنے کے نظام کے لیے ایک ریسٹ بٹن کی طرح کام کرتا ہے، جس سے بلڈ پریشر قدرتی طور پر کم ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن سست ہو جاتی ہے اور جسم کسی بھی قسم کی چوٹوں، تناؤ اور پھٹوں کی مرمت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ناظرین، خشک لال مرچیں کھانے کے صحت کے فوائد۔ آنکھوں کی صحت کے لیے بہترین۔ خشک سرخ مرچیں وٹامن اے سے بھرپور ہوتی ہیں، اس سے کھانے سے بینائی بہتر ہوتی ہے، بینائی کے مسائل کم ہو جاتے ہیں۔ مرچیں باقاعدگی سے کھانے سے قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے، دماغی صحت کے لیے بہترین۔ خشک لال مرچیں آئرن سے بھرپور ہوتی ہیں، یہ دماغ میں خون کی گردش کو بہتر بناتا ہے، دماغ کو مناسب خون اور آکسیجن کی فراہمی علمی صلاحیتوں کو بہتر کرتی ہیں، یہ الزائمر کی بیماری کو روک سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ دماغی مسائل کو کم کرنے میں مددگار ہے، وزن کم کرنے میں مددگار۔ سرخ مرچ کا استعمال وزن کم کرنے میں مددگار ہے، یہ جسم میں کولیسٹرول کو تحلیل کرتا ہے، یہ میٹابولزم کو بڑھاتا ہے اور کھانے کے بعد آپ کو زیادہ دیر تک بھوک نہیں لگنے دیتا۔ جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنی خوراک میں سرخ مرچ کو باقاعدگی سے شامل کریں۔ لال مرچیں کھانے سے معدے کا رس اور ہاضمے کے ہامروں میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے اور ہاضمے کے مسائل سے بھی بچا جاتا ہے۔ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے۔ خشک سرخ مرچوں میں موجود مادے خراب کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، یہ خون کے جمنے کو روکتا ہے اور دل کی صحت کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے، بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے۔ سرخ مرچ پوٹاشیم سے بھرپور ہوتی ہے، یہ بلڈ پریشر کو متوازن رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ اس کے باقاعدہ استعمال سے خون کی شریانوں کو سکون ملتا ہے اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں سوزش اور درد کم کرنے والی خصوصیات بھی ہوتی ہیں، یہ درد اور سوجن کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ کھانسی اور نزلہ زکام سے نجات۔ سرخ مرچ کی جراثیم کش اور اینٹی بیکٹیریل خصوصیات ناک کی بندش کو کم کرنے میں مدد کرتی ہیں، اس کا استعمال سردی اور کھانسی کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، ہڈیوں کو مضبوط بنانے میں مددگار۔ سرخ مرچ میں وٹامن اے، وٹامن کے، وٹامن B6 اور وٹامن C بھی پایا جاتا ہے، یہ سب خون کو صاف کرنے اور ہڈیوں کو مضبوط بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ جلد اور بالوں کی خوبصورتی کے لیے بہترین۔ خشک سرخ مرچیں وٹامن C سے بھرپور ہوتی ہیں، یہ بالوں اور جلد کی مرمت اور ضروری پروٹین اور کولیجن کو برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہیں۔ وٹامن اے بالوں کو صحت مند اور ہائیڈریٹ رکھتا ہے۔ ناظرین، کیلے کے چھلکے فائبر سے بھرپور ہوتے ہیں، جو آنتوں کی صحت بہتر بناتا ہے اور قبض سے بچاتا ہے۔ زیادہ فائبر ہونے کی وجہ سے پیٹ بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ تحقیق کے مطابق کیلے کے چھلکوں میں موجود اجزاء کولیسٹرول کو بھی متوازن رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ کیلے کے چھلکوں کو خشک کر کے پاؤڈر بنایا جا سکتا ہے، جو کیک، بسکٹ، روٹی یا سموتھی میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ یہ چینی کا نعم البدل بھی ہو سکتا ہے، ان میں قدرتی مٹاس بھی ہوتی ہے، اس لیے چینی کے متبادل کو طور پر تھوڑا بہت کام آ سکتے ہیں۔ ایسے افراد جو زیادہ موٹے ہیں یا سونے کے بعد جب اٹھتے ہیں تو ان پر غنودگی طاری ہوتی ہے اور جسم لٹکا ہوا رہتا ہے، سارا دن ٹانگوں یا جسم میں درد رہتا ہو، ان کے لیے یہ ٹھٹکا جواب ہے۔ رات کو سونے سے 1 گھنٹہ پہلے 1 گلاس دودھ میں 2 عدد خشک انجیر اور 10 عدد کھجور ڈال کر اچھی طرح دودھ کو جوش دلا دے، اس کے بعد اس کو تار کر انجیر اور کھجور کھا لے اور دودھ نیم گرم پی لے۔ انشاءاللہ نیند کے بعد جب اٹھے گی تو بالکل فریش اٹھے گی۔ ناظرین، پاؤں پر تیل لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے، انگوٹھے پر تیل لگانے سے بینائی تیز ہوتی ہے، ناک پر تیل لگانے سے ڈپریشن ختم ہو جائے گا،
گردن کے پیچھے تیل لگانے سے تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، ہونٹوں پر تیل لگانے سے ہونٹ پھٹے گے نہیں، کان کے پیچھے تیل لگانے سے چستی آتی ہے، کمر پر تیل لگانے سے کمر کا درد نہیں ہوتا۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ شمالی امریکہ میں کیلے کے مشابہ سام پایا جاتا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ حشرات الارض میں سے جو کیڑا مکوڑا سبزے میں رہتا ہے وہ سبز ہو جاتا ہے، جو مٹی میں رہتا ہے وہ مٹیالہ ہو جاتا ہے، جو چٹانوں میں رہتا ہے وہ چٹانوں سا ہو جاتا ہے، جو ریت میں رہتا ہے وہ اسی رنگ کا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو انسان اچھے کی صحبت میں رہے گا وہ اچھا ہو جائے گا، جو برے کی صحبت میں رہے گا وہ برا ہو جائے گا، جو علماء و صلحاء کی صحبت میں رہے گا وہ علم والا اور نیک ہو جائے گا۔ شیروں کی صحبت میں کتا بھی بیٹھنا شروع کر دے تو وہ بھی داڑنا شروع کر دے گا، اور اگر کتوں کی صحبت میں شیر بیٹھنا شروع کر دے تو وہ بھی بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ اپنے صحبت دینداروں سے رکھیں، اپنی صحبت اعلیٰ لوگوں سے رکھیں، ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے اور ایسے کو اپنی صحبت میں بٹھائے جو والدین کے فرمان بردار، حقوق العباد ادا کرنے والے ہوں، پرکشش اور چاند سا چہرہ پائے۔ گاجر کا رس روئی کی مدد سے روزانہ چہرے، ہاتھ اور پاؤں پر کم از کم 30 منٹ لگائیں، اس کے بعد نیم گرم پانی سے دھو لیں، جلد صاف اور کشش اور خوبصورت ہو جائے گی۔ پریشر کوکر میں اگر شروع سے ہی آنچ کم رکھی جائے تو پریشر زیادہ نہیں بنتا، یعنی اگر ہم اپنے خیالات اور جذبات کو شروع ہی میں قابو کر لیں تو غصہ بڑھے گا نہیں، شدید غصہ نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ مثبت سوچ اپنانا، دعا اور عبادت کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر نہ لینا آنچ کم کرنے کے مترادف ہیں۔ لیکن اگر پریشر بھی بن جائے تو پھر پریشر کوکر میں سیفٹی والا ہوتا ہے جو وقت پر پریشر کو باہر نکال دیتا ہے، یوں کوکر پھٹنے سے بچ جاتا ہے۔ یہی طریقہ ہمارے لیے ہے کہ جب دباؤ بڑھ جائے تو اسے محفوظ راستے سے نکالے، جیسے کسی اعتماد والے بندے سے بات کر لینا، ورزش کرنا، یا عبادت میں دل ہلکا کرنا، یا کوئی بھی مشغلہ اپنانا۔ یعنی یا تو آنچ کم رکھیں، یعنی پریشانیوں کو سرفن نہ لیں، یا پھر سیفٹی والو استعمال کریں، یعنی صحیح راستے سے غصہ نکالیں۔ یہی غصے کا بہترین علاج ہے۔ نفسیات بھی یہی کہتی ہیں اور اسلام بھی یہی سکھاتا ہے۔ نفسیات کے مطابق غصہ اصل جذبات نہیں ہوتے، بلکہ یہ اندرونی خوف، احساس کمتری، بے بسی یا سٹریس کا دوسرا روپ ہوتا ہے۔ بعض اوقات دماغ کے حصے جو سوچنے سمجھنے اور جذبات کو قابو میں رکھتے ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں اور انسان جلدی ریئیکٹ کر جاتا ہے۔ جن گھروں میں چیخنا، چلانا اور غصہ عام ہو، ادھر لوگ بچپن سے یہ لاشعوری طور پر سیکھ لیتے ہیں کہ اپنی بات منوانی ہو یا کوئی چیز نہیں پسند تو غصہ کرنا ہے، اور یہ کہ چیخنے چلانے سے ہی آپ کسی کو کنٹرول کر سکتے ہو۔ یہ عادت آگے جا کر مستقل رویہ بن جاتی ہے۔ ناظرین، پپیتا بطور ایک پھل کے کھایا جاتا ہے، اس میں وٹامن اے، بی، سی اور ڈی بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ دائمی قبض کو دور کرنے کے لیے پپیتے کا روزانہ استعمال مفید ہوتا ہے۔ پتوں کو ابال کر ان کا جوشاندہ گوڑوں کو بطور جلاب کے لیے دیا جاتا ہے۔ یہ دائمی قبض و بدہضمی کا بھی مجرب علاج ہے۔ دل اور معدے کی سوجن، گرمی کی بواسیر اور منہ سے خون آنے کو روکنے کے لیے مفید ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ پپیتا کے استعمال سے ہائی بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ پپیتے کا رس چہرے کے داغ، دھبوں اور پھنسیوں کو دور کرتا ہے۔ جلے ہوئے حصوں پر لگانے سے جلن اور درد کو کم کرتا ہے۔ امراض دل کے لیے بے حد مفید ہے۔ دودھ میں کمی کا علاج، جن عورتوں میں دودھ کی کمی ہو، پپیتے کے پتے کو گرم کر کے پستانوں پر باندھے، اس سے دودھ میں زیادتی ہو جاتی ہے، اور کچے پھل کا شوربہ پینے سے بھی عورتوں میں دودھ زیادہ ہو جاتا ہے۔ مہاسوں سے نجات کا ذریعہ، پکے ہوئے پپیتے کے گودے کو چہرے کے مہاسوں پر ملے اور کچھ دیر بعد نیم گرم پانی سے دھونے سے کچھ دنوں میں مہاسے دور ہو جاتے ہیں۔ جسم پر کسی زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا ہو تو فوراً ایک چٹکی دار چینی اور 1 چمچ شہد تھوڑے سے گرم پانی میں ڈال کر جسم کے اس متاثرہ حصے پر لگائیں، انشاءاللہ درد چلا جائے گا۔ کبھی نہ کبھی وہ دن ضرور آئے گا جب حالات مسکرائے گے اور ہم پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو دل کو یہ سکون ہوگا کہ ہم نے مشکلات کی طوفانوں میں ڈٹے رہ کر ہار نہیں مانی۔